کبھی کبھی ایک لمحہ پوری زندگی بدل دیتا ہے، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو واپسی کا کوئی رستہ نہیں بچتا۔ آئیے سنتے ہیں ایک لڑکی ابابیل سی، قسط نمبر 3۔ اوکے چلتا ہوں کہاں اذان ایک دم ان کے سامنے آ گیا۔ ظاہر ہے گھر ہی جاؤں گا، ایسے کیسے جاؤ گے؟ کھانے کا وقت ہو رہا ہے۔ میں نے چائے اس لیے نہیں بنوائی کہ کھانے کے بعد پئیں گے، اور اس کے بعد پتہ ہے میرا کیا پروگرام ہے؟ تمہارا جو بھی پروگرام ہو مجھے اس میں شامل مت کرو۔ ان کے روٹھے انداز پر اذان چڑھ گیا۔ کیا سمجھتے ہو تم جو تمہاری خوشامد کروں گا؟ ہرگز نہیں۔ ارے میں نے کبھی اپنے رک کیوں گئے کیوں؟ کہو۔ انہوں نے پیشانی پر شکنیں ڈال کر اسے دیکھا، تب ہی ملازم کھانے کے لیے بلانے آ گیا۔ انہیں بھوک ہی نہیں تھی، لیکن جانتے تھے کہ ماما اس طرح نہیں جانے دیں گی، اس لیے بغیر کسی پس و بش کے فوراً چل پڑے۔ ماما ڈرائنگ روم میں موجود تھی اور اذان ان کے کچھ دیر بعد آیا تھا، اور بیٹھتے ہی کہنے لگا، ماما شجی بھی تو ہے اور اب مزید اس پر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، پھر آپ اس کی شادی کیوں نہیں سوچتی؟ میں دونوں کو سوچتا ہوں، ماما نے سالن کی ڈش اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر پہلے آپ اس کی شادی کریں، کیونکہ روبی کے جانے سے یہ نہ صرف اکیلا ہو گیا ہے بلکہ مجھے کچھ خبتی بھی لگنے لگا ہے۔ ایسے نہ ہو کسی دن اذان، ماما نے سخت تنبیہی لہجے میں ٹوکا تو وہ کندھے اچکا کر اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ ہاں شجی، اب تم نے کیا سوچا ہے بیٹا؟ قدرے توقف سے ماما نے اچانک انہیں مخاطب کر کے پوچھا تو فوری طور پر ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں کیا جواب دے۔ کچھ سٹپٹا کر اذان کو دیکھا تو وہ شریر مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ماما تم سے کچھ پوچھ رہی ہیں، شرماؤ نہیں، بتا دو اگر کوئی ہے تو۔ کیا مطلب؟ وہ مزید بھوکلا گئے، جس پر اذان زوردار قہقہہ لگاتے ہوئے بولے، اس کا مطلب ہے کوئی ہے، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ انہوں نے ماما کا خیال کر کے انجان بننے کی کوشش کی اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے، لیکن ان کے اندر کہیں دھیرے دھیرے کوئی ہے صدائیں گونجنے لگی تھی، اور واپسی کے سفر میں وہ ایک بار پھر اس کے لیے تشبیہات سوچنے لگے تھے۔ وہ کپڑے دھونے کے بعد سارا گھر دھونے کا ارادہ کر رہی تھی کہ پڑوسی سے زینی آ گئی، جسے دیکھ کر اسے گھر کی دھلائی کا کام اگلے ہفتے تک ملتوی کرنا پڑا، کیونکہ زینی کے ساتھ اس کی نشست ایک آدھے گھنٹے کی ہو سکتی نہیں تھی، اور آج تو وہ اتنے دنوں بعد آئی تھی، جس کا اس نے چھوٹتے ہی شکوہ کیا۔ بڑے دنوں بعد آئی ہو؟ جناب میں بڑے دنوں بعد نہیں آئی، تم بڑے دنوں بعد دستیاب ہوئی ہو۔ تم نے جب سے جاب شروع کی ہے میرے گھر کا راستہ ہی بھول گئی؟ زینی نے الٹا اسے لتاڑنا شروع کیا تو فوراً مصدوم بن گئی۔ کیا کروں، صبح کی نکلی شام میں آتی ہوں، اور آج چھٹی کا دن دیکھو، ابھی کپڑے دھو کر فارغ ہوئی ہوں، ابھی اور کتنے کام رکھے ہیں۔ ارے کام بھی کبھی ختم ہوتے ہیں؟ زینی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ جاب کیسی جا رہی ہے؟ زبردست، بس آنے جانے کا پرابلم ہے، 2 بسیں بدلنی پڑتی ہیں۔ تم سے کس نے کہا تھا اتنی دور جانے کو؟ یہیں قریب ہی کسی اسکول میں ٹرائی کر لیتی۔ زینی کے مشورے پر وہ برا سا منہ بنا کر بولی، اسکول والے تنخواہ کیا دیتے ہیں؟ ایک اکیلے بندے کی دال روٹی بھی نہ چلے؟ زینی کہہ کر خود ہی ہنسی تھی۔ پھر یہ کہ میں تمہیں ایک خوشخبری سنانے آئی ہوں، زینی نے اس موضوع سے ہٹتے ہوئے کہا۔ جلدی سناؤ، بڑے دن ہوئے اچھی خبر سنے ہوئے۔ اس نے بے مہری کا مظاہرہ کیا۔ آپا کی بات پکی ہو گئی ہے، زینی نے بتایا تو وہ واقعی خوش ہو گئی۔ سچ؟ مبارک ہو۔ شادی کب ہے؟ اگلے مہینے 8 تاریخ کو۔ 8 تاریخ؟ کوئی زیادہ دن تو نہیں ہے؟ ہائے ایمان سے، کتنا مزہ آئے گا، میں کل ہی اپنا سوٹ لیتی آؤں گی، پھر تم سی دینا۔ اس نے کہا تو زینی اچھل پڑی، میں کیوں سی دوں گی؟ میرے پاس وقت نہیں ہے نا؟ اس نے مسکین سی شکل بنائی تھی۔ تو میرے پاس کون سا بہت سا وقت ہے؟ امی نے پہلے ہی اتنے کام میرے سر ڈال دیے ہیں، اور میں تمہارے پاس آئی ہی اس لیے ہوں کہ تم میرا ساتھ دو۔ میں بہت خوشی سے تمہارا ساتھ دیتی، لیکن میرا آفس۔ چھٹی لے لو، 1 ہفتے کی، آرام سے سارے کام ہو جائیں گے۔ زینی نے فوراً کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولی، چھٹی 1 ہفتے کی؟ ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا جاب کو، باس ہمیشہ کے لیے چھٹی کر دیں گے۔ اب خدارا یہ مت کہہ دینا کہ اور جاب ڈھونڈ لینا، کیونکہ وہ دوبارہ ایسی جاب تو شاید مل جائے، لیکن ایسا آفس، ایسا ماحول اور ایسے باس تو ناممکن ہے۔ باس کیسے ہیں؟ زینی نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بازو میں چٹکی کاٹی تو وہ چیخ پڑی، خبردار جو کچھ غلط سوچا تو، میں ان کے اخلاق اور کردار کی تعریف کر رہی ہوں، اور کیا رہ جاتا ہے؟ ہاں پرسنالٹی، وہ بھی بتا دو۔ زینی مزید چڑھنے سے باز نہیں آئی۔ میری بلا سے خواہ کتنے بھی ہینڈسم ہو، اس کا مطلب ہے بہت ہینڈسم ہے، سپرڈ ہے یا ان سپرڈ؟ زینی کو اسے چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا، اور اس بار وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔
دیکھو زینی، تم اچھی طرح جانتی ہو میں ایسی باتیں مذاق میں بھی پسند نہیں کرتی۔ تم بے شک مجھے گالیاں دے لو لیکن کسی نام کے ساتھ میرے مت لو۔ نفرت ہے مجھے مردوں سے۔ اوہو، تم تو ناراض ہونے لگی۔ چلو چھوڑو اس موضوع کو اور مجھ سے چائے پانی کا پوچھو۔ زینی نے اس کا موڈ بگڑتے دیکھ کر فوراً مصلحانہ کوشش کی تو وہ ایسے ہی منہ پھیلائے ہوئے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد زینی بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ پھر دونوں نے وہیں کھڑے کھڑے چائے پی، کیونکہ ساتھ میں وہ مٹر بھی چھلنے لگی تھی اور باتیں تو ان کی کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اسما نے کتنی بار پکار کر کہا برآمدے میں آ جا بیٹھ جاؤ، لیکن اس نے سنا ہی نہیں۔ شام اتر رہی تھی، اس نے باتوں کے ساتھ کھانا بھی تیار کر لیا اور زینی سے کہا کہ کھانا کھا کر جائے، لیکن اس کے گھر سے بلاوا آ گیا تھا، اس لیے وہ اگلے وقت پر ٹال کر چلی۔ صبح حسب سابق وہ بہت عجلت میں تیار ہوئی تھی اور ایسے ہی جلدی جلدی میں ناشتہ کر کے نکلی تھی۔ اگر بس بدلنے کا چکر نہ ہوتا تو شاید اسے کچھ وقت مل جاتا، لیکن اب مجبوری تھی، اس لیے اسما کے بار بار ٹوکنے کو بھی اسے نظر انداز کرنا پڑتا تھا اور آخر میں اسے اطمینان دلانے کے لیے بس اتنا کہتی، آفس میں کھانے کو بہت کچھ مل جاتا ہے، فکر نہ کیا کریں۔ پھر باہر آ کر اپنی ہی بات پر ہنستی تھی۔ اس وقت وہ برائے نام ناشتہ کر کے نکلی تھی اور جب پہلی بس چھوڑ کر دوسری بس کے انتظار میں کھڑی ہوئی تو سوچا سینڈوچ لے کر بیگ میں ڈال لے، ورنہ دوپہر تک بھوکا رہنا پڑے گا۔ سامنے بیکری نظر آ رہی تھی، اس نے وہیں سے سینڈوچ لے لیا اور بیگ میں رکھتے ہوئے واپس اسی جگہ پر آ کر کھڑی ہوئی تھی کہ گاڑی کا دروازہ کھلنے کے ساتھ اسے پکارا گیا تھا، مس عروبہ۔ وہ بیگ بند کرنے میں لگی ہوئی تھی اور آواز پر چون کر سر اٹھایا تھا اور گاڑی میں شجیع الحسن کو دیکھ کر بے اختیار بولی تھی، یس سر، بیٹھ جائیں۔ ان کے لہجے میں تحکم نہیں تھا، بلکہ یوں جیسے آفس میں اس نے مخاطب ہو اور وہ ان کی بات ماننے پر مجبور۔ آپ کی رہائش یہاں ہے؟ اس کے بیٹھنے کے بعد شجیع الحسن گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ نو سر، یہاں سے میں بس چینج کرتی ہوں، ڈائریکٹ کوئی بس نہیں جاتی۔ نو سر، اور اب تو میں عادی ہو گئی ہوں۔ نو پرابلم۔ وہ اعتماد سے مسکرائی تھی۔ شجیع الحسن نے ویو مرر میں ایک نظر اسے دیکھا، پھر قدرے توقف سے بولے تھے، آپ نے شاید ناشتہ نہیں کیا، کچھ کھانا چاہیں تو کھا لیں۔ وہ سمجھ گئی انہوں نے اسے بیکری سے نکلتے دیکھ لیا ہے، اس لیے بڑے آرام سے بولی، یہ تو میں نے یوں ہی احتیاطاً لے کر رکھ لیے ہیں، ورنہ ناشتہ میں کر چکی ہوں۔ اور سر، آج آپ اتنی جلدی آفس کیسے جا رہے ہیں؟ آپ تو 10 بجے آتا ہوں۔ اس کے جھجکنے پر انہوں نے مسکرا کر کہا۔ وہ بس سر ہلا سکی۔ فاروقی صاحب چھٹی پر گئے ہیں، اس لیے انہوں نے خود ہی مبہم سا سبب بتایا تو وہ خود کو مزید بولنے سے باز رکھنے کی خاطر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھ کر رواں ٹریفک کتنی اچھی لگ رہی تھی، صبح کا وقت امید کی کرنیں بکھیرتا ہوا، روزگار کے لیے جاتے ہوئے لوگوں کے چہرے کتنے فریش لگ رہے تھے، اور دن بھر آفس میں مغز ماری کے بعد شام میں گھروں کو لوٹتے ہوئے انہی چہروں پر کیسی تکھن ہوگی۔ وہ فٹ پاتھ پر چلتے بسوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر سوچنے لگی تھی کہ سگنل پر گاڑی رکنے سے جہاں اس کی سوچیں منتشر ہوئیں، وہاں ساتھ جو گاڑی آ کر رکی تھی اس میں بیٹھے شخص نے اس کی توجہ کھینچ لی تھی۔ وہ بہت غور سے دیکھنے لگی، چہرہ کچھ ناسا لگ رہا تھا۔ کون ہے وہ ذہن پر زور دے کر سوچنے لگی۔ تب ہی سگنل آن ہو گیا۔ وہ گاڑی پہلے آگے بڑھ گئی تو وہ کچھ مضطرب سی ہو کر گاڑی کا پچھلا حصہ یوں دیکھنے لگی جیسے اس کے ہاتھ سے کوئی قیمتی لمحہ پھسل گیا ہو۔ کیا بات ہے؟ شجیع الحسن نے اس کی بے چینی محسوس کر کے پوچھا۔ اس نے بے دہانی میں آگے جاتی گاڑی کی طرف اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا، منیب احمد۔ ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی، پھر بے اختیار شجیع الحسن کا بازو تھام کر بولی، پلیز سر، گاڑی تیز چلائیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ جس گاڑی کی طرف اشارہ کرنا چاہتی تھی وہ جانے کس سمت نکل گئی تھی۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر سامنے دور تک دیکھنے لگی، جبکہ شجیع الحسن کے بازو پر اس کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ریلیکس پلیز۔ انہوں نے آہستگی سے اس کے ہاتھ کو چھوا تو وہ جیسے ہوش میں آ گئی، فوراً ان کا بازو چھوڑ کر نظریں چراتے ہوئے بولی، سوری، ویری سوری۔ نیور مائنڈ۔ انہوں نے قصداً اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا، پھر کہنے لگے، پتہ نہیں مجھے پوچھنا چاہیے یا نہیں، کون تھا جسے آپ دیکھ کر اتنی پریشان ہو گئی؟ اگر اس سے بے اختیاری حرکات سرزد نہ ہوئی ہوتیں تو وہ کوئی نہیں کہہ کر بات ختم کر دیتی، اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ سوری، اگر آپ بتانا نہیں چاہتی تو سمجھ لیں میں نے کوئی سوال اٹھایا ہی نہیں۔
وہ اسے 605 میں محسوس کر کے ہلکے پھلکے انداز میں بولے۔ اس کے بعد آفس تک اسے یوں نظر انداز کر دیا جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ میرے خدا! اپنی چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس نے جیسے طویل مدت بعد سانس لی تھی، اور پھر سارا دن اس کا یوں ہی گزرا۔ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو سکا تھا۔ اس پر شجیع الحسن کے مسلسل اگنور کر دینے سے وہ اپنے آپ میں گلٹی فیل کرنے لگی تھی۔ کوئی اور شخص ہوتا تو ایک کے بعد دوسری غلطی پر تو ضرور سرزنش کرتا، جبکہ انہوں نے ٹوکا تک نہیں، جیسے اول روز انجان بن گئے تھے۔ اور وہ سارا دن ہی سوچتی رہتی تھی کہ یہ وہی شخص ہے جسے سرِ راہ اس نے اتنی باتیں سنائی تھی۔ اور ابھی بھی ایک تو اس کا ذہن منیب احمد میں الجھا تھا، دوسرے شجیع الحسن کا رویہ پریشان کر رہا تھا، شاید اس لیے کہ اس کے نزدیک مرد صرف ظالم اور جابر تھا اور بس۔ اس سے ہٹ کر اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اس لیے اس کی پریشانی ہر پل بڑھتی جا رہی تھی کہ گلاس وال کی اس طرف بیٹھا وجیہہ شخص اپنے ہر عمل اور اس کی سوچوں کی نفی کر رہا تھا۔ بالکل غیر ارادی طور پر وہ اس کا موازنہ منیب احمد سے کرنے لگی، جنہیں آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس سے پہلے اس نے اسما کی الماری میں ان کی تصویر دیکھی تھی، اور کیونکہ درمیان میں 20 برس تھے، اس لیے پہلی نظر میں وہ انہیں پہچان نہیں سکی تھی، اور شاید پہچانتی تو اب بھی نہیں تھی۔ اس کے لیے تو اسے اسما سے بہت کچھ پوچھنا تھا، اور اگر اب بھی امی نے بتانے سے گریز کیا تو وہ نانا ابا سے پوچھوں گی۔ اس شام وہ یہ تہیہ کر کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ منیب احمد چاہتے تھے کہ خرم کی شادی کر کے گھر میں بہو لے آئیں تاکہ گھر میں کچھ تو رونق ہو، اور اس سلسلے میں انہوں نے جب بھی خرم سے بات کی وہ ٹال گیا۔ جانے اس نے اپنے بارے میں کیا سوچ رکھا تھا، حالانکہ وہ اپنی ہر بات ہر پروگرام انہیں ضرور بتاتا تھا۔ اس معاملے میں بھی ان کے خیال میں وہ رازداری نہیں برت سکتا تھا، کیونکہ وہ شروع سے ان کے ساتھ خاصا فرینک تھا، اس لیے انہیں اس کی طرف سے کوئی خدشہ نہیں تھا کہ کوئی ایسا کام کرے گا جو ان کے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ البتہ ان کے ٹال مٹول اب انہیں کھلنے لگی تھی، شاید اس لیے کہ وہ بہت اصول پسند تھے اور ہر کام اس کے وقت پر کرنا چاہتے تھے، اور خرم نہ صرف تعلیم مکمل کر چکا تھا بلکہ بزنس میں 1 سال ان کے ساتھ رہنے کے بعد اب اپنے الگ آفس میں بھی سیٹ ہو چکا تھا۔ تو اس حساب سے اگلا مرحلہ اس کی شادی کا تھا، جس پر سنجیدگی سے بات کرنے کے لیے انہوں نے اس وقت اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا، اور اس کے بیٹھتے ہی بغیر کسی تہمید کے کہنے لگے، بیٹا میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اگر کوئی لڑکی پسند ہو تو بتا دو تاکہ بات آگے بڑھائی جا سکے۔ لڑکی پسند ہو تب بھی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ خرم نے انہیں سنجیدہ دیکھ کر اس بار صاف جواب دے دیا۔ کیوں؟ وجہ آپ جانتے ہیں پاپا، پھر کیوں بار بار اصرار کرتے ہیں؟ خرم نے کہا تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے تھے، نہیں میں نہیں جانتا تم کس وجہ سے انکار کر رہے ہو۔ میں انکار نہیں کر رہا، انتظار کر رہا ہوں اس دن کا جب ممی آئیں گی، اور ان کے بعد ہی اس گھر اور میری زندگی میں کسی دوسری عورت کی آمد ممکن ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ خرم کی حتمی انداز پر پہلے ان کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، پھر جیسے زج ہو کر بولے تھے، بیٹا میں کہاں سے لاؤں تمہاری ممی کو؟ اتنا تو تلاش کر چکا ہوں، اور اب تو یہ کہوں گا کہ وہ نہیں پاپا پلیز۔ خرم نے فوراً ٹوک دیا، کوئی غلط بات منہ سے نہیں نکالیے گا، مجھے یقین ہے وہ ضرور آئیں گی۔ اتنے برس بیت گئے بیٹا تو ہم یہاں کب تھے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تمہارے تایا ابا کا وہی گھر ہے، وہ وہاں آ سکتی تھی، ان سے پوچھتی تمہارے بارے میں، میرے بارے میں، اور نہ آنے کا مطلب۔ اس بار وہ خود ہی خاموش ہو گئے، پھر اچانک یاد آنے پر کہنے لگے، ہاں ایک جگہ سے معلوم ہو سکتا ہے، لیکن کیا پاپا بتائیں نا کہاں سے معلوم ہو سکتا ہے؟ خرم نے بے صبری سے ان کے ہاتھ تھام کر ہلائے تو وہ گہری سانس کھینچ کر کہنے لگے، تمہاری خالہ، لیکن وہ یہاں نہیں رہتی، سکر میں ہوتی ہیں، یا ہو سکتا ہے کہیں اور چلی گئی ہوں، اور اگر سکر میں ہی ہوں تب بھی میرے پاس ان کا ایڈریس وغیرہ نہیں ہے، البتہ معلوم کیا جا سکتا ہے کیونکہ سکر کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے۔ پھر تو پاپا ہم صبح چلے گئے، خرم نے فوراً کہا۔ دھیرج بیٹا دھیرج، اتنی بے صبری اچھی نہیں ہوتی، جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں کچھ دن اور رک جاؤ، میں پہلے کسی کو بھیج کر معلوم کروا لوں، اس کے بعد ہم چلیں گے۔ منیب احمد نے سمجھاتے ہوئے کہا، کیا معلوم کروائیں گے آپ تمہاری خالہ کے بارے میں، کہ وہ وہاں ہیں بھی کہ نہیں؟ ضرور ہوں گی، اور میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گی، خرم نے کسی چھوٹے بچے کی طرح مچل کر کہا۔ منیب احمد خاموش رہ جانے کیا سوچنے لگے تو قدرے رک کر خرم انہیں پکار کر بولا، پاپا میں اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتا، آپ صبح ہی کسی کو بھیج دیں۔ منیب احمد نے اسی پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔
پھر ہم دونوں جا کر ممی کو لے آئیں گے۔ آپ کو پہلے خالہ جان کا خیال کیوں نہیں آیا؟ بس بیٹا، اتنے برس بیت گئے، مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ تمہارے نانا ابا کس محکمے میں ملازم تھے، ورنہ وہاں سے ان کے بارے میں معلوم کرتا۔ گو کہ انہیں ریٹائر ہوئے عرصہ ہو گیا ہوگا، پھر بھی معلوم ہو سکتا تھا۔ اور تمہاری خالہ کا بھی بس ابھی اچانک خیال آیا ہے، دعا کرو وہ مل جائیں۔ انشاءاللہ ضرور مل جائیں گی۔ خرم بے چین ہو گیا تھا۔ پھر ممی کے آنے پر تم تو شادی سے انکار نہیں کرو گے نا؟ منیب احمد نے ماحول کو بوجھل پن دور کرنے کی خاطر ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا تھا۔ انکار تو میں اب بھی نہیں کر رہا پاپا، بس ممی آ جائیں پھر اب آپ ان کے ساتھ تایا ابا کے گھر جائیے گا میرا پرپوزل لے کر، خرم نے کہا تو منیب احمد چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ پاپا وہ شبنم ہے نا؟ خرم قدرے چیمنے انداز میں سر گھچاتا ہوا بولا۔ شبنم؟ منیب احمد اسے یوں دیکھے گئے جیسے پتہ نہیں اس نے کیا کہہ دیا ہو۔ کیوں پاپا، آپ کو پسند نہیں ہے؟ خرم ان کے انداز سے ہی سمجھا تھا۔ یہ بات نہیں ہے بیٹا، منیب احمد سنبھل نہیں پا رہے تھے۔ پھر تمہاری ممی شاید پسند نہیں کریں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ منیب احمد ایک دم خاموش ہو گئے، پھر قدرے توقف سے کہنے لگے، اگر تم شبنم کے لیے اتنے سنجیدہ ہو تو پھر تمہیں اپنی ممی کے آنے سے پہلے شادی کر لینی چاہیے۔ نہیں پاپا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر شبنم کا خیال چھوڑ دو، کیونکہ تمہاری ممی ہرگز نہیں مانیں گی۔ گو کہ اس میں شبنم کا کوئی قصور نہیں، لیکن وہ ہے تو اس عورت کی بیٹی جس نے تمہاری ممی کے ساتھ۔ منیب احمد ایک دم حقیقت پر بتانے پر آمادہ ہو کر اس کے سامنے پھر سے اپنی کہانی دہرانے لگے۔ تو ورنہ تو وہ یہ کہہ کر بلی جمع ہو گئے تھے کہ معمولی سے جھگڑے کے بعد اس کی ممی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ اس نے کبھی اسما سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں تھا۔ جب وہ چھوٹی تھی اور پہلے ہی دن اسکول سے گھر آئی تو اس نے پہلا سوال یہی کیا تھا، امی میرے پاپا کہاں ہیں؟ اسما شاید اس سوال کے لیے پہلے ہی تیار تھی، جب ہی بڑے آرام سے بولی تھی، تمہارا پاپا یہاں نہیں ہے بیٹا، وہ لندن میں ہے۔ کیوں، کب آئیں گے؟ ہمیں ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ میں پاپا کو خط لکھوں گی، پاپا مجھے اچھے اچھے کھلونے بھیجیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے سوالوں میں اضافہ ہوتا گیا تھا اور اسما ہر طرح سے اسے بہلاتی رہی تھی۔ پھر جب وہ بہلاؤں کی عمر سے نکلی تو اسے اسما پر بہت غصہ آیا تھا کہ وہ اس سے جھوٹ کیوں بولتی ہے، اور تب پہلی اور شاید آخری بار اس نے اسما کے سامنے یوں زبان چلائی کہ بدتمیزی کی حد کراس کر گئی تھی، جس پر اسما اتنا روئی تھی کہ پھر اسے چپ کراتے کراتے وہ نہ صرف خود روئی بلکہ یہ عہد بھی کر لیا تھا کہ وہ آئندہ کبھی اپنے باپ کا نام بھی زبان پر نہیں لائے گی۔ اور واقعی اس نے پھر کبھی اسما سے اپنے پاپا کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، البتہ اپنے طور پر اس نے بہت کچھ فرض کر لیا تھا کہ اس کا باپ ظالم و جابر شخص ہوگا جس نے اس کی ماں پر ظلم توڑے اور پھر اسے گھر سے نکال دیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اصل حالات اسے معلوم نہیں تھے اور اس نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، اور ابھی بھی اسے حالات جاننے سے دلچسپی نہیں تھی۔ کوئی اور ہی جذبہ تھا جو منیب احمد کو دیکھ کر یوں بیدار ہوا تھا کہ وہ ہر صورت ان تک پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اب اس کے سوا اور کوئی رستہ ہی نہیں تھا کہ اسما سے پوچھے۔ گو کہ وہ اب بڑی اور سمجھدار ہو گئی تھی، لیکن اس کے اندر اب بھی وہی خوف تھا کہ منیب احمد کا نام لینے پر اسما اسی طرح رونے لگے گی اور اس کے آنسوؤں سے خائف ہو کر وہ ایک بار پھر اس سے وہ عہد کر بیٹھے گی۔ اس لیے کتنے دن تو خود کو تیار کرتی رہی، اس کے بعد بھی بہت ڈرتے ڈرتے بولی تھی، امی مجھے پاپا کے بارے میں بتائیں۔ اسما نے چونک کر اسے دیکھا تھا، پھر نظریں چرا کر پوچھا تھا، کیا بتاؤں؟ زیادہ نہیں، بس اتنا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے۔ اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا، فوراً اپنے بیڈ سے اسما کے بیڈ پر آ گئی اور اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے بولی، اب میں بچی نہیں ہوں امی، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرا باپ کیسا آدمی تھا، وہ اتنے برے نہیں تھے۔ اسما بے اختیار کہہ کر خاموش ہو گئی۔ پھر قدرے توقف سے اس نے اپنی زندگی کے وہ چند سال جو منیب احمد کے گھر میں گزارے تھے اس کے سامنے رکھ دیے۔ آخر میں کہنے لگی، میں اس رات تمہارے نانا ابا کے پاس آ گئی تھی اور انہیں میں نے قسم دی تھی کہ اگر انہوں نے میرے بارے میں منیب احمد کو بتایا تو میں سچ مچ جان دے دوں گی، اور مجھے امید تو نہیں تھی کہ منیب احمد میرے پیچھے آئیں گے، کیونکہ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ میں ان کی زندگی اور ان کے گھر سے نکل جاؤں تاکہ وہ صوفیہ سے شادی کر سکے۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ اگلی صبح ہی ابا کے پاس آئے تھے، جانے خرم کو میرے حوالے کرنے آئے تھے یا یہ دیکھنے کہ میں ابا کے پاس ہوں یا واقعی اپنی زندگی سے کھیل گئی ہوں۔ بہرحال ابا میری قسم سے مجبور تھے جو انہوں نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ میں ان کے پاس ہوں، اور منیب احمد باہر ہی سے لوٹ گئے تھے۔
پھر میرے بہت مجبور کرنے پر ابا نے وہ گھر بیچ دیا اور ہم یہاں آ گئے۔ کچھ عرصہ بعد تم پیدا ہوئی تو ابا نے کہا کہ وہ منیب احمد کو اطلاع دیتے ہیں۔ شاید انہیں یہ امید تھی کہ بیٹی کا سن کر وہ مجھے طلاق دینے کا خیال چھوڑ دیں گے۔ پھر ان کے خیال میں صوفیہ سے شادی کے بعد وہ اس جنونی کیفیت سے بھی نکل آئے ہوں گے، اس لیے اس گھر میں نہ ہی صحیح لیکن میرے لیے الگ گھر کا انتظام ضرور کر دیں گے اور برابری کی سطح پر دونوں بیویوں کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ اور میں نے اگر حامی بھری بھی تھی تو خرم کی وجہ سے، کیونکہ جذبات میں آ کر میں نے اسے ان کے پاس چھوڑ تو دیا تھا، لیکن خرم کے نام سے ہی اسما کی ممتا تڑپ اٹھی تھی۔ آواز بھرا گئی اور آنکھیں بھی چھلک پڑیں، اور وہ جو گمسم سی حالت میں اسما بولتے ہوئے سن رہی تھی، اس کے رونے سے چونکی ضرور لیکن ٹوکا نہیں، اور گہری سانس کھینچ کر اپنے آپ سے بولی تھی، میرا بھائی بھی ہے؟ ہاں، اب تو ماشاءاللہ جوان ہوگا اور پتہ نہیں کیسا ہوگا، اگر صوفیہ صحیح معنوں میں اس کی ماں بنی ہوگی تو۔ اسما کا انداز سوچتا ہوا تھا، جیسے نظروں میں چھوٹا سا بچہ سمایا ہو۔ تو کیا پاپا نے شادی کر لی تھی؟ اس نے اسما کی بات کاٹ دی تھی۔ نانا ابا گئے تھے ان کے پاس؟ ہاں، لیکن وہ نہیں ملے۔ ان کی بھابھی جان نے بتایا کہ وہ صوفیہ سے شادی کر کے باہر چلے گئے ہیں اور خرم کو بھی ساتھ لے گئے ہیں، جس سے ابا بھی مایوس ہو گئے تھے۔ پھر وہ آئے نہیں؟ میرا مطلب ہے اتنے برس بیت گئے، درمیان میں کبھی تو آئے ہوں گے۔ اس نے جانے کس خیال کے تحت پوچھا تھا۔ پتہ نہیں بیٹا، آئے بھی ہوں گے تو ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ تمہارے نانا ابا دوبارہ کبھی ان کے بھائی کے گھر نہیں گئے، البتہ اپنا ایڈریس دے آئے تھے۔ اگر منیب احمد آنا چاہتے تو آ سکتے تھے، لیکن شاید انہوں نے چاہا ہی نہیں۔ اسما آزارگیوں میں گر گئی تھی، اور اب اگر چاہیں گے بھی تو۔ وہ ہنوز اپنے خیالوں میں گھر کر جانے کیا کہنے جا رہی تھی کہ وہ ایک دم ہونٹ بھینچ گئی۔ پھر اپنی ہتھیلیوں سے اسما کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، آپ کو رونا نہیں چاہیے، مجھے کبھی ان کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ چلیں اب آپ سو جائیں۔ اور اسما کے بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی، اور ہاں، صبح مجھے جلدی اٹھائیے گا، آج بھی دیر ہو گئی تھی، اس لیے کہ سوتی دیر سے ہوں، جلدی سوؤں گی تو جلدی اٹھوں گی۔ اسما نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا تو وہ لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر آئی، لیکن نیند کا کہیں نام نہیں تھا، کیونکہ ذہن سارے حالات واقعات کو نئے سرے سے سوچنے لگا تھا۔ حالانکہ کوئی بات اس کے سامنے نہیں ہوئی تھی، پھر بھی وہ یوں روئی جیسے اپنی آنکھوں سے اسما اور منیب احمد کو سامنے گڑگڑاتے اور ان کی منتیں کرتے دیکھا ہو۔ اسما پتہ نہیں سو گئی تھی یا اس پر یہی ظاہر کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہا اسے اٹھا کر بتائے کہ اس نے کچھ دن پہلے منیب احمد کو دیکھا تھا، وہ اسی شہر میں ہیں، اور یہ کہ وہ ایک بار ضرور ان کے پاس جائے گی، ان سے کچھ مانگنے نہیں بلکہ یہ بتانے کہ ان کے بغیر اسما اور وہ مر نہیں گئی۔ لیکن پھر اس نے سوچا وہ پہلے منیب احمد سے مل لے، اس کے بعد اسما کو بتائے گی۔ شجیع الحسن کی نظریں بار بار گلاس وال سے ادھر بھٹک کر مایوس لوٹ رہی تھیں۔ 11 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک نہیں آئی تھی، اور عجیب بات تھی کہ وہ بار بار یہی سوچ رہے تھے کہ وہ ابھی تک آئی کیوں نہیں۔ ایک بار یہی خیال نہیں آیا کہ ہو سکتا ہے آج وہ آئے ہی نہ، اور نہ آنے کی کئی وجوہات ہو سکتی تھی، بیماری یا کوئی ضروری کام، لیکن وہ سوچتے تب نہ، وہ تو بس منتظر تھے، محسوس کی جانے والی آہٹ پر بھی چونک کر دیکھ رہے تھے، اور اپنے آپ پر حیران بھی ہو رہے تھے کہ ان کا دل کبھی یوں بے اختیار تو نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی سوچے بے لگام ہوئی تھی۔ اب تو ہر پل بس اس کا خیال تھا، حالانکہ اس کی طرف سے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ متوجہ کرنے کے فن سے آگاہ تھی، اپنے کام سے کام رکھتی اور خود اپنے آپ سے بھی بے نیاز لگتی تھی۔ شاید اس کی یہی ادا انہیں بھائی تھی، یا شاید پھر اس کی ذات میں کچھ ایسے اسرار تھے جنہیں کھوجنے کو دل مچلنے لگتا تھا۔ میرے خدا! 11:30 بجے انہوں نے بہت تھک کر چیئر کی بیک سے کمر لگائی تھی کہ وہ آ گئی، سیدھی ان کے کمرے میں آئی تھی، اور وہ جو شدت سے اس کے منتظر تھے، اسے دیکھتے ہی ان کی پیشانی پر شکنوں کا جال بن گیا، اور قدرے سخت لہجے میں بولے تھے، یہ آپ کے آنے کا وقت ہے؟ اگلی قسط سب سے پہلے سننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں۔